سے غلطی ہو گئی تھی روڈ کراس کرنے میں، میں نے اشارے کی طرف نظر نہیں کی اور اشارہ بند تھا اور میں چل پڑا. وہ تو گاڑی والے نے بریک لگا لی، ورنہ آج آپ کا بھائی کہیں دور ہی پڑا ہوتا، شاید ہاسپٹل میں ہی ہوتا اب تک. سو اس چیز کا بڑا. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. نئے دن کے ساتھ ایک نیا ولاگ، اور وہ بھی آج ہے دبئی میں. ٹھیک ہے، میں دبئی میں ہوں اس ٹائم، اور اس ٹائم میں حاضر ہوں میٹرو اسٹیشن میں. اور کافی دن ہو گئے میں نے اپنا ولاگ نہیں بنایا، بس تھوڑی سی کچھ مجبوریاں بن گئی تھی جس کی وجہ سے میں بیزی تھا، ولاگ نہیں بنا سکا. تو آج میں نے اپنی جاب سے آف کی ہے ایک دن، تو میں نے سوچا چلو اپنے فرینڈس سے ملاقات بھی کر لیں، کچھ باتیں بھی کر لیں، اور ان کو ایک دبئی بھی دکھاتے ہیں. تو ابھی میں ہوں اس ٹائم میٹرو اسٹیشن پہ، تو آپ کو پہلے میٹرو اسٹیشن بھی دکھاتے ہیں، اور پھر دبئی کی رونقیں، دبئی کے رولز، یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو اس بلاگ میں بتائیں گے. یہاں پہ رہا کیسے جاتا ہے، یہاں پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کن کن چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس بلاگ میں کمپلیٹلی بتائیں گے. تو ہمارے بلاگ کو اینڈ تک دیکھنا، تاکہ ساری معلومات آپ کو، جو شخص دبئی میں آنا چاہتے ہیں ان کو ساری معلومات اس کو ہو کہ اس نے دبئی میں کیسے رہنا ہے اور کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. تو ہمارے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا، اور کمنٹس میں کچھ بھی آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو فوری طور پہ رپلائی ملے گا. تو آؤ چلتے ہیں ہم اپنی باقی ویڈیو کے لیے. اسٹیشن ہے، یہاں سے انٹرس ہوتی ہے. یہ سٹیئرز بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ، الیکٹرک سٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ انٹری ہے اس کی. اور اس میٹرو اسٹیشن کا نام ہے ابو بکر میٹرو اسٹیشن، اور اس میں یہ اپنا لفٹ بھی ہے، آپ لفٹ کے ذریعے بھی اوپر آ سکتے ہیں. اور یہ یہاں سے انٹری ہوتی ہے اس کی میٹرو اسٹیشن کی. اور آگے آپ کو سارا دکھاتے ہیں. یہ ون وے روڈ ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ. تو آگے ہم آپ کو میٹرو اسٹیشن پورا دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہاں پہ شاپس بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ شاپس بند پڑی ہیں ابھی فی الحال، صبح کا ٹائم ہے. اور اس میں اگر آپ کافی پینا چاہیں تو ادھر سے بھی کافی لے سکتے ہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میٹرو اسٹیشن کی ٹکٹیں ملتی ہیں، اور ادھر سے صرف وہی بندہ جا سکتا ہے جو اندر جس کے پاس ٹکٹ ہو. فی الحال ہم نے سفر نہیں کرنا، اس لیے ہم آپ کو صرف میٹرو اسٹیشن ہی دکھا رہے ہیں. یہ یہاں سے آپ ادھر سے میں انٹر ہوا ہوں، اور یہ اے ٹی ایم مشینز ہیں یہاں پہ. اور یہ ایک چھوٹا سا بقالہ ہے، اپنا چھوٹا سا سمجھ لیں، یہاں پہ سگریٹس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہر چیز ملتی ہے یہاں پہ. اور یہ وہ پوائنٹ ہے، یہاں سے ہم نیچے اتر سکتے ہیں میٹرو اسٹیشن میں. میٹرو اسٹیشن سے باہر جا رہے ہیں ادھر سے، کیونکہ اندر سے سارا نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہاں پہ وہی لوگ جاتے ہیں جہاں جن کی ٹکٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر آگے میٹرو گاڑی میں بیٹھ کے وہ آگے نکلتے ہیں. تو ابھی آپ کو باقی نیچے کا حصہ دکھاتے ہیں. اور ابھی تو پورا باقی دبئی پڑا ہوا ہے، آپ کو پورا دبئی انشاءاللہ بتائیں گے. یہ اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں میٹرو اسٹیشن سے. اس کا نام ہے ابو بکر صدیق میٹرو اسٹیشن. یہاں پہ ہر اسٹیشن کا ایک نام ہے. یہ ختم ہو گئی ہے جی. یہ اب ہم باہر جا رہے ہیں میٹرو اسٹیشن سے. یہ ہم باہر آ گئے. یہ ہم باہر آ گئے میٹرو اسٹیشن سے، اور آگے اب ہم جا رہے ہیں دبئی گھومنے. آج میں پیدل پھر رہا ہوں پورے دبئی میں، جہاں تک جا سکا میں ضرور جاؤں گا، اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پورا دبئی انشاءاللہ. یہ آ گئے ہیں ہم مین روڈ پہ، اور اس کا نام ہے الریگا روڈ. ٹھیک ہے، یہ اوپر سے جو فلائی اوور جو گزر رہا ہے، اس پہ سے میٹرو اسٹیشن گزرتی ہے. اور یہ والا جو روڈ ہے یہ ابو بکر صدیق روڈ ہے، اور یہ ہے الریگا روڈ. اور یہاں پہ زبردست رولز ہیں، بہترین چیزیں ہیں. یہاں پہ نا پیدل چلنے والے کی بڑی قدر ہے.
اب یہ پیدل چلنے کے لیے یہاں پہ بڑی قدر ہے. اگر آپ روڈ کراس کر رہے ہو اور گاڑی آ رہی ہے تو وہ گاڑی آپ بالکل رک جائے گی جب تک آپ روڈ کراس نہیں کر لیتے. یہاں پہ پیدل چلنے والے کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے. یہاں پہ یہ فی الحال یہ تو مین روڈ ہے نا, مین روڈز پہ اشارے لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ پرابلم نہیں ہوتی. یہاں پہ رکنا ہی پڑتا ہے پیدل چلنے والے کو بھی اور گاڑی والے کو بھی. جیسے جیسے اشارہ بند ہوتا ہے اس حساب سے پیدل چلنے والا بھی رک جاتا ہے, اور گاڑیاں جب اشارے بند ہوتے ہیں تو گاڑیاں بھی رک جاتی ہیں. تو آگے جو روڈز ہیں ان میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جب بندہ پیدل چل رہا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ گاڑیاں رک جائیں گی اور جب تک پیدل چلنے والا گزر نہیں جائے گا. دیکھو یہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ فی الحال اشارہ بند ہے پیدل چلنے والے کا, اس لیے یہاں پہ ہم نہیں گزر سکتے کیونکہ گاڑیوں کی کراسنگ ہو رہی ہے. آج یہاں کا ٹمپریچر ہے 34 جو برداشت کی بالکل قابل ہے, اور جون میں تو یہاں پہ بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتی ہے 50-55 تک ٹمپریچر جاتا ہے. لیکن اب سردیاں چل رہی ہیں, نومبر دسمبر جنوری یہ 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ ٹمپریچر اتنا ہائی نہیں ہوتا اور برداشت کی قابل ہوتا ہے. دھوپ میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اشارے کا کھلنے کا, تو جیسے اشارہ کھلے گا پھر ہم یہاں سے پھر پیدل روڈ کراس کریں گے. اشارہ کھلنے والا ہے, یہ اشارہ کھل گیا, یہ دیکھیں گرین ہو گیا اور اب یہ ہم یہ روڈ کراس کر رہے ہیں. تو جب یہ گرین ہو جاتا ہے تو روڈ کراس مین روڈز پہ ہی ہوتی ہے, باقی چھوٹے روڈز پہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. چھوٹے روڈز پہ انسان جو پیدل چل رہا ہے اس کو پہلے گزرنے دیا جائے گا. اور یہ دیکھیں یہ بھی گرین روڈ ہے, یہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں یہاں پہ ساری, اور وہ والا روڈ اوپن ہو گیا ہے, وہاں سے وہ گاڑیاں ساری اس طرف اپنے جس طرف انہوں نے جانا ہے وہ اس طرف جا رہی ہیں. جو چھوٹا روڈ ہے نا اس روڈ پہ جو اس بیچ میں ہے اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر ابھی ہم سڑک کراس کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ سڑک کراس کر رہے ہیں, یہ گاڑیاں رک گئی ہیں, گاڑی رک جائے گی, پہلے پیدل چلنے والے آگے جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ گاڑیاں آگے چلیں گی. اب یہ دیکھیں اب یہ گاڑی چل پڑی ہے, یہ دیکھیں چل پڑی ہے گاڑی. یہ پیدل چلنے والے کو یہاں پہ بڑی چیز کی سہولت ہے کہ جو چھوٹے روڈز پہ اگر پیدل چلنے والا چل رہا ہے تو پہلے اس کو گزرنے دیا جائے گا, اس کے بعد گاڑی گزرے گی. یہاں پہ صفائی کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. روڈز پہ کوئی گند نہیں ہوتا روڈ پہ, اور یہاں پہ مٹی بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا ہے تاکہ کوئی سگریٹ پینے والا اگر دیکھے سگریٹ پینے تو یہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ اس میں یعنی سگریٹ بھی اسی میں ڈالی جاتی ہے, اور کوئی گند یہاں پہ باہر نہیں کرا سکتے. اگر آپ گند باہر کراؤ گے تو پھر آپ پہ 500 درہم کا جرمانہ ہوگا, 500 درہم کا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا یہاں پہ بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے گندگی نہیں کرنی کسی قسم کی, تو ورنہ 500 درہم پاکستانی راؤنڈ باؤٹ بن جاتا ہے 40,000 روپے. یعنی صرف گند کرنے پر 40,000 روپے کا جرمانہ ہے ادھر. تو سائڈ پہ آپ جا کے کہیں مٹی ہو وہاں پہ آپ اپنی کوئی چیز گرا سکتے ہو, لیکن روڈ پہ آپ نے کسی قسم کی یا فٹ پاتھ پہ آپ نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں گرانی ہے. اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں نا پارکنگ جتنی بھی یہ گاڑیاں کھڑی ہیں یہ یہاں پہ یہ بلڈنگ والے ان سے پارکنگ نہیں لیتے. یہ پورے دبئی میں اگر آپ کہیں پہ بھی گاڑی کھڑی کرتے ہو نا تو آپ کو پارکنگ کرنی پڑے گی, گورنمنٹ کو پے کرنا پڑے گا. 1 گھنٹے کا 3 درہم اس کا پرائز ہے. یہاں سے دیکھیں یہ پارکنگ ہوتی ہے, ادھر سے بھی پارکنگ آپ کر سکتے ہو, اور اس کے علاوہ آپ آن لائن پارکنگ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ. تو یہ لازمی ہے, اگر پارکنگ نہ کی آپ نے پارکنگ نہ کی اس میں تو آپ کو جرمانہ ہوگا اچھا خاصا. تو اس چیز کا یہاں پہ بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ پارکنگ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو اس چیز کی پارکنگ کا بہت خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بغیر پارکنگ کے آپ پوری دبئی میں کہیں پہ بھی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے. اگر آپ پارکنگ دیکھنا وہاں پہ پارکنگ پلاٹ بھی ہیں, اگر وہاں پہ بھی کھڑی کرنی ہے نا آپ نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہے. پارکنگ جتنی بھی ہوتی ہے نا ساری گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اور کوئی بھی یہاں پہ پارکنگ کے چارجز نہیں لیتا سوائے گورنمنٹ کے. تو 3 درہم اس کی فیس ہے 1 گھنٹے کی. اگر آپ 2 گھنٹے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 5 درہم ہے, 3 گھنٹے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہو 8 درہم ہے,
تو جیسے جیسے جتنے زیادہ دیر کے لیے کھڑا کرو گے آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے, کم نہیں ہوں گے, اس میں بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو گاڑی والے حضرات ہیں ان کو پارکنگ کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے خزانے میں اس کے پیسے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ایسے ہے, یہاں سے مین روڈز کو کراس کیا جاتا ہے. تو ادھر سے آپ لفٹ میں اوپر جا سکتے ہیں یا اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں, ادھر سے بھی آپ اوپر جا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ مین روڈز جو یہاں کے مین روڈز ہیں ان کو کراس کرنے کے لیے. دیکھیں ہم اب کے باہر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں لفٹ نیچے آئے گی اور پھر ہم اس روڈ کو کراس کریں گے. یہ لفٹ آئی تھنک نیچے آ گئی ہے اور ابھی ہم اوپر کی طرف جائیں گے. اور یہ دیکھیں یہ لفٹ کھل گئی ہے. بص في القيادة دي في البصيص والاستاد ماشي. یہ جی ہم اب لفٹ میں آ گئے ہیں. دیکھیں یہ لفٹ اوپر جا رہی ہے اور یہ ہم اوپر آ گئے ہیں. تو اب ہم یہ یہاں سے باہر جائیں گے اور یہاں سے ہم نے روڈ کراس کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ اب ہم نے روڈ کراس کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے یہاں پہ. اور بعض جگہ پہ یہ خود چلنے والی سٹیئرز الیکٹرک سٹیئرز بھی ہوتی ہیں, لیکن اس پہ سمپل سٹیئرز ہیں. اور یہ دیکھیں یہ مین روڈ ہے. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم روڈ کراس کرنے کے لیے اس برج کا استعمال کرتے ہیں اور زبردست سسٹم ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں شور بہت ہے یہاں پہ, گاڑیوں کا بہت شور ہوتا ہے یہاں پہ, مسلسل اور بے تحاشا شور ہوتا ہے. اور دوسرا شور یہاں پہ ہوتا ہے ساتھ ہی ایئرپورٹ ہے, کیونکہ میں ڈیرہ کی طرف رہتا ہوں اور وہاں پہ ساتھ ہی پیچھے ایئرپورٹ ہے. تو ہر 2 منٹ بعد یہاں سے ایک فلائٹ نکلتی ہے, ہر 2 منٹ بعد. یہاں پہ شور بہت ہوتا ہے, شور گاڑیوں کا بھی بہت شور ہے. اور یہاں پہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پہ ڈیرہ پوائنٹ میں رہ رہا ہوں اور یہاں پہ اپنا ساتھ ہی ہمارے وہاں پہ ایئرپورٹ ہے. ایئرپورٹ پہ ہر 2 منٹ بعد یہاں سے ایک جہاز فلائی کرتا ہے تقریباً ڈیلی بیسس پہ, یعنی ہر 2 منٹ بعد. تو اوور آل تقریباً دبئی میں جو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ 1100 فلائٹ ڈیلی بیسس پہ 1100 فلائٹ آتی ہیں اور 1100 فلائٹ جاتی ہیں. تو تقریباً ہر 2 سے 3 منٹ بعد 2.5 منٹ بعد ایک جہاز فلائی کرتا ہے یہاں پہ. تو اب ہم روڈ کراس کر لیا ہے, ہم ادر لفٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یہاں پہ ہر طرف. اور یہاں سے ابھی ہم اترے ہیں نیچے اور آگے کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. تو یہاں پہ آج کل ان کا یلو فرائیڈے چل رہا ہے اور سیل لگی ہوئی ہے پورے دبئی میں. دبئی میں سیل لگی ہوئی ہے, کہیں پہ 70% آف ہے, کہیں پہ 50% آف ہے. اور یہ جو یلو فرائیڈے چلتا ہے 4 نومبر سے 19 نومبر تک یہ یلو فرائیڈے چلتا ہے. پورے دبئی میں خوب شاپنگ ہوتی ہے یہاں پہ اور ساری دنیا اس ٹائم شاپنگ کرتی ہے, کیونکہ بہت یعنی چیزیں سستی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ, ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. تو دنیا ساری آئی ہوتی ہے یہاں پہ. موسٹلی جو میں نے دیکھی ہیں یہاں پہ چائنیز ہیں, جیپنیز ہیں, فلپینیز ہیں, سری لنکن ہیں, اور اس کے علاوہ اپنا انگریز واہ ملکاں دے تے جنہوں کہندے نے, کیونکہ انگریز ایک ہی کیٹیگری کے آئے تھے سارے, تو وہ ہیں یہاں پہ. اور حبشی یعنی جو کالے ہیں ساؤتھ افریقن, وہ بھی بہت ہیں یہاں پہ. تو سارے یہاں پہ انجوائے کرنے آتے ہیں. دبئی بیسکلی ہے یشی کا پوائنٹ, صحیح بات بتائیں, یہاں پہ صرف اور صرف یشی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کے پاس پیسہ ہے دبئی میں وہ تو انجوائے کرتا ہے سیدھی, اور جو مزدور بندہ ہے وہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے
اور رات کو تھک ہار کے آ کے سو جاتا ہے. اور اس کو تو ایک ہی دن ملتا ہے چھٹی کا, جس دن وہ چھٹی ہوتی ہے اس دن وہ دبئی پی لیتا ہے. ورنہ یہاں پہ تو جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ تو یہاں پہ اپنا ماحول کو فل انجوائے کرتا ہے. اور ہر لحاظ سے یہاں پہ آپ کو آزادی ہے, کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے یہاں پہ نا آپ کو. بس یو اے ای کے جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے. وہ بھی اتنے سخت نہیں ہیں, پرابلم نہیں ہوتی اس میں, لیکن اگر آپ سمجھو تو آپ کے لیے پرابلم ہے, نہ سمجھو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر آپ صحیح طریقے سے چل رہے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا, تو آپ کو پھر یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا. اور یہاں پہ ایک رولز یہ ہے کہ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے اور آپ کوئی بھی ہو اور باہر آگے جس کی غلطی ہے وہ یہاں کا شہزادہ بھی ہوگا نا, تو وہ اس کا ہرجانہ پے کرے گا. یعنی اس میں رعایت نہیں ہے کسی قسم کی کہ یہ یہاں کا شہزادہ ہے, یہ یہاں کا امیر بندہ ہے. یہاں پہ رشوت نہیں چلتی بالکل بھی. تو گاڑیوں کا شور بہت ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں آپ کو گاڑیاں دکھاتے ہیں کتنا رش ہے یہاں پہ. بہت رش ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں اتنی گاڑیاں یہاں پہ, اتنا رش ہوتا ہے مین روڈز پہ. تو یہ تو انہوں نے جنگلے لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ روڈ کراس نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی اگر جنگلے نہ بھی لگے ہوں تو جتنی گاڑیاں سپیڈ میں ہوتی ہیں اور جتنی گاڑیاں ہیں یہاں پہ تو آپ اس کو کراس کر ہی نہیں سکتے. اس سے غلطی ہو گئی تھی روڈ کراس کرنے میں نے اشارے کی طرف نظر نہیں کی اور اشارہ بند تھا اور میں چل پڑا. وہ تو گاڑی والے نے بریک لگا لی, ورنہ آج آپ کا بھائی کہیں دور ہی پڑا ہوتا, شاید ہاسپٹل میں ہی ہوتا اب تک. سو اس چیز کا بڑا خیال کر رہے ہیں یہاں پہ. جب آپ کا اشارہ بند پڑا ہے تو پھر آپ نے روڈ کراس نہیں کرنا کسی بھی لحاظ میں. وہ پھر اللہ کے والے ہوں گے ادھر, کیونکہ روڈ پہ گاڑیوں کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ. یہ روڈ سب سے بہترین روڈ ہے. تو رات کے ٹائم یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اس روڈ پہ. یہ دیکھیں اس روڈ پہ رات کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے. پوری دنیا یہاں پہ پھر رہی ہوتی ہے اس ٹائم. تو تقریباً سارے لوگ رات کو لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں اور پھر دن میں بھی کافی دیر تک سوتے ہیں اور لیٹ جاگتے ہیں وہ. تو جس کی وجہ سے یہاں پہ صرف رات کے ٹائم انتہا کا رش ہوتا ہے اس روڈ پہ. ہر قسم کا ریسٹورنٹ ہے. پیچھے الفروج الشامی گزرا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہے کباب اربیل. یہ کباب اربیل ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ پشاور سٹار ہے, لینڈ مارک ہے. یہاں پہ ہر قسم کے کھانے, یعنی اس روڈ پہ ٹوٹل ریسٹورنٹس ہیں. تو یہاں پہ اس لیے یہاں پہ رش ہوتا ہے کیونکہ لوگ کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہاں پہ ہر قسم کا ماحول ہے. تو ماحول میں آپ لوگ سمجھ لینا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں کی جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی کمال ہوتی ہے لوگوں کی. تو عجیب و غریب ڈریسنگ ہوتی ہے. عربی ویسے یہاں پہ کم ہی نظر آتے ہیں. دبئی ہے لیکن عربی بہت کم نظر آتے ہیں یہاں پہ. یہاں پہ زیادہ تر دوسرے ممالک کے ہی لوگ نظر آتے ہیں اور تقریباً ساری اردو بولتے ہیں. سب کوئی اردو بولنی آتی ہے یہاں پہ. چائنیز سے بھی لوگ ہیں, وہ بھی آپ کو اردو میں آپ سے بات کر لے گا. اور جیپنیز سے جس سے بھی بات کرو گے نا آپ کو وہ اردو میں آپ کو جواب دے سکتا ہے. زیادہ نہیں بولے گا تو آپ کو سمجھا دے گا اور آپ کی سمجھ بھی لے گا. تو یہ روڈ ایسے سمجھ جیسے مری میں مال روڈ نہیں ہوتا, یہ اس ٹائپ کا روڈ ہے یہ. یہاں پہ رہائش بہت مہنگی ہے. رہائش سے مراد کہ یہاں پہ اگر آپ اکیلے بندے رہتے ہو نا تو تب تو آپ کو یہ یہاں پہ کم از کم اس روڈ پہ تو بہت زیادہ مہنگی ہے. جس ایریے میں رہ رہا ہوں انہیں ڈیرا میں, تو وہاں پہ تقریباً ایسے سمجھے وہاں پہ 3,032 روپے پر منتھ ایک روم کا کرایہ ہے. 3,3200 درہم. اور یہاں پہ میرے خیال سے پر منتھ کا جو کرایہ ہے ان ہوٹلز میں, یہ جو یہاں پہ نیچے ساری شاپس ہیں اور اوپر سارے ہوٹل ہیں, تو یہاں پہ تقریباً کرایہ ہے 10,000 سے 15,000 روپے پر منتھ. یعنی اب پاکستان میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو 10,000 کا مطلب یہ ہے 7.5 لاکھ روپے
مہینہ کرایہ ہے ادھر ان ہوٹلز میں رہنے کا. تو یہاں پہ اکیلا بندہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ کسی کے ساتھ رومز شیئر کرے تو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ہمارے علاقوں میں وہاں پہ تو رہتے ہیں تقریباً 10 12 لوگ رہتے ہیں ایک ہی روم کے اندر. تو ہم لوگ جس روم میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تقریباً 8 لوگ ہیں اور بیڈ لگے ہوئے ہیں, ڈبل بیڈ ہیں. وہاں پہ ہم یعنی 8 بندے ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں. ہم 3 پاکستانی ہیں اور باقی 5 ہمارے ساتھ سری لنکن ہیں. تو وہ یہ شکر ہے کہ وہ سری لنکن صحیح ہیں, صاف ستھرے ہیں, ورنہ یہاں پہ موسٹلی سری لنکن جو ہے یہاں پہ یقین کریں کہ وہ نہاتے ہی نہیں ہیں. جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ صاف ستھرے ہیں, ڈیلی بیسس پہ نہاتے ہیں, روم کی صفائی کرتے ہیں, ہر چیز کا خیال کرتے ہیں یہاں پہ. گائز, امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس میں ہم نے آپ کو مکمل دبئی کی انفارمیشن دی ہے کہ دبئی میں آپ نے کیسے رہنا ہے, کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, اور رہائش کا, کھانے پینے کا, ہر چیز کا. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں, بر وقت ملتی رہیں. اور اس میں ہم آپ کو مکمل دبئی کا لائف سٹائل بھی دکھائیں گے ان ویڈیوز میں, اور آپ کو دبئی کی مکمل معلومات دیں گے. جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ ہر چیز کی معلومات دیں گے. تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بنے رہیے ہمارے ساتھ اویس بلاگز کے ساتھ. تو گڈ بائے, اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے بائے.